بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اور پھر بلی تھیلے سے باہر آ گئی، اور تھیلے سے باہر یوں آئی کہ اب فارملی وزیر دفاع نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے جنرل راحیل شریف کو سعودی اتحاد کا جو اسلامی سعودی اتحاد ہے اس کا چیف بنانے کی منظوری دے دی ہے یا ان کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سوال بارہا حکومت سے پوچھا جاتا رہا، پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر پوچھا جاتا رہا کہ آپ کیا یمن کی جنگ کے اندر حصہ بنیں گے۔ گو کہ جنرل راحیل کا انڈائریکٹلی تعلق بنتا ہے کیونکہ وہ ان افواج کا حصہ سربراہ بننے جا رہے ہیں جو کہ یمن کے خلاف جنگ لڑ سکتی ہے، اور اس کے اندر عراق نہیں ہے، اس کے اندر شام نہیں ہے، اس کے اندر ایران نہیں ہے۔ یہ تین ممالک اس کا حصہ نہیں ہے، اور بہت سارے یعنی انٹرنیشنل جو پیپرز ہیں وہ اس کو ایک مخصوص فرقے کے نام کے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ وہ اتحاد ہے اور کسی دوسرے فرقے کے خلاف بنایا جا رہا ہے۔ اب جس طرح سے کنٹروورشل یہ اتحاد ہے، اس طرح کی جو باتیں آتی رہی ہیں، کیا جنرل راحیل شریف کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا؟ کیا حکومت کو این او سی دینا چاہیے تھا؟ حکومت نے این او سی کیوں دیا؟ کیا حکومت یمن وار کے جس میں کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، کیا اس کا حصہ بننے جا رہی ہے پاکستان کی حکومت؟ اور کیا حکومت یہ ڈبل گیم کرتی رہی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس کچھ کہتی رہی ہے اور سعودی عرب کو یقین دہانیاں کچھ اور کراتی رہی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ جنرل راحیل شریف، اور پھر جنرل راحیل شریف جو کہ پاکستان کی دنیا کی بہترین فوج کے سربراہ رہے ہیں، جو کہ اتنی بڑی فوج کے سربراہ ہیں کہ جس کی یونٹی، جس کے اتحاد کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ پاکستان کی فوج کے سربراہ بننے کے بعد سعودی اتحاد کی فوج کے سربراہ بن رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ تھی؟ کوئی مالی فائدہ تھا؟ کوئی ریال مل رہے تھے؟ یا کوئی بہت بڑا پیکج تھا جو کہ اطلاعات تھا اس وقت کہ جی $5 لاکھ جو ہے اس کا پر منتھ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کی تنخواہ ملے گی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر راحیل شریف صاحب جو کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے صرف 4 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ہی اس فوج کے سربراہ بن رہے ہیں، تو کیا وہ ڈیورنگ ہز ٹینیور، جب وہ آرمی چیف تھے، تو وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی پوسٹ کے لیے نیگوشیٹ کر رہے تھے؟ ایک ایسے ملک کی فوج کے سربراہ جو کہ نیوکلیئر ریاست ہے، اس ریاست کے سربراہ کو، ریاست کی فوج کے سربراہ کو کیا پڑی تھی کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا رہے اپنی ملازمت کے حوالے سے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر خود کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کے اندر بھی بہت ڈیفرنس ہے، اور ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے جس طرح سے اناؤنس کیا اور ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اوپر اناؤنس کیا، انہوں نے پہلے طلعت حسین صاحب سے بات کی اور اس کے بعد سلیم صافی صاحب سے کہ یہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا اور پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے رضامندی جو ہے وہ کنوے کر دی ہوئی ہے سعودی عرب۔ انہوں نے ہمیں اس کو ریکویسٹ کیا تھا، ٹھیک ان رائٹنگ ریکویسٹ کیا تھا، ہم نے ان رائٹنگ ان کو ان پرنسپل جو ہے یہ بات جو ہے یہ طے ہوگی ہے کہ وہاں جائیں گے، لیکن ابھی رسمی کارروائی شروع نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از اونلی میٹر آف ٹائم۔ یہ رضامندی ظاہر کی ہے اور وہ ہو جائیں گے بہت جلد۔ اس کا اطلاعات یہ ہیں کہ مئی کے مہینے کے اندر جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے عہدے کا چارج لیں گے۔ سوال بہت سے ہیں کہ یہ اس کا ایسا اتحاد جس کا بھی خدوخال واضح نہیں، ایسا اتحاد جس کے جو متنازع ہے، ایسا اتحاد جو کہ پاکستان کی حیثیت کو نیوٹرل نہیں رکھ رہا، اس کا حصہ ہم کیوں بننے جا رہے ہیں، یا ہم نے اجازت کیوں دی جنرل راحیل کو کہ وہ اس کا حصہ بن جائیں؟ کیا ہماری فوج کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب لاہور سے، مظہر عباس صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے، اور جنرل اعجاز اوان صاحب تھوڑی دیر میں دفاعی تجزیہ نگار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں قصوری صاحب کے پاس جاتی ہوں۔ قصوری صاحب پہلے تو یہ بتائے گا کہ سر یہ جو فوج کا یا اتحادی سعودی اتحاد کی فوج کا اب سربراہ بننے جا رہے ہیں جنرل راحیل، یہ فیصلہ کتنا صحیح فیصلہ ہے اور کتنا غلط فیصلہ ہے؟ جی ہاں، میں اس کا جواب تو ضرور دوں گا، لیکن آپ نے ابتدائی کلمات میں کچھ کہا کہ کتنے ریال ملنے جا رہے ہیں، اور بھائی صحیح سوال پوچھے نا کہ پاکستان کو کتنے ریال ملے ہیں ماضی میں۔ آپ الٹی لپیٹ کے بات کرتے ہیں، اور حکومت کا وہ جو پرابلم ہے وہ قوم کو کانفیڈنس میں نہیں لیتی۔ تحریک انصاف نے صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں معاملہ جائے، اور حکومت کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں کھل کے بات کرے، گول مول باتیں نہ کرے۔
اور ریال جو ملے ہیں وہ حکومت پاکستان کو ملتے رہے ہیں. پاکستان کے تمام لیڈر بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ ان کے بہت قریب تعلقات ہیں, قریبی تعلقات ہیں, لیکن جب آپ کا نیوکلیئر پروگرام تھا تب بھی آپ کو ماشاءاللہ بڑی مدد ہوئی, جو آپ کو آئل فیسلٹی ملی, آپ کو جو 6 بلین اینیولی آ رہے ہیں, آپ کے جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں کہ یہ نہ پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے, نہ کسی کو کچھ بتایا جا رہا ہے. بالکل صحیح فیصلہ تھا, آپ نے فیصلہ کیا یمن میں نہیں جانا, کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت زہریلا فیصلہ ہوتا اگر ہم چلے جاتے, اور وہ صحیح فیصلہ تھا. لیکن صحیح فیصلے کے بھی غلط طریقے ہیں. اور بھئی اگر آپ نے صحیح فیصلہ کیا تھا تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ پہلے تو آپ کا جھنڈا نظر آ گیا اس ٹیبل پہ جہاں جو لوگ سعودی اتحاد کے شامل تھے جو یمن پہ لڑنے جا رہے تھے, وہاں آپ کا جھنڈا تھا. پھر عوام کی اور میرا خیال ہے فوج کی اور شاید گورنمنٹ کے یا وزیر اور پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی مخالفت کی ہوگی. جی ہاں. تو پھر اس کو آ کے آپ نے فیصلہ جو بدلا تو بجائے ذمہ داری لیں آپ نے اس کو اتنا کنفیوژن کا شکار کر دیا کہ جان بوجھ کے بجائے خود فیصلہ کرنے کے, جو کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ سارے فیصلے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہیں. اور جب جنرل رحیل شریف گئے تھے پرائم منسٹر ان کے ساتھ تھے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی یہی کیا تھا کہ کنفیوژن میں ڈال کے بعد میں اس کا نہ کوئی فائدہ نہ نقصان, بلکہ نقصان ہی نقصان ہوا. قصوئی صاحب یہ کتنا بڑا جرم ہے, بالکل قصوئی صاحب آپ خود وزیر خارجہ رہے جی, یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ میری بات سنیں نا. جی میری عادت ہے کہ میں بات کرتا ہوں جو دو ٹوکو. نریندر مودی کو دعوت دی گئی, کیوں دعوت دی گئی؟ آپ کا خیال ہے سعودی عرب کی مرضی کے بغیر دی گئی تھی؟ دی گئی تھی کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ہاں بھائی اس کی بھی کاسٹ ہے, there is no free lunch. اگر آپ ہر وقت مدد کے لیے بھی ہیں, آپ کو فائنینشیل ایڈ بھی چاہیے, فوج کے لیے بھی چاہیے, اور ہر موقع پہ فلڈ آ رہا ہے آپ کو ان کی مدد چاہیے, تو میں کہہ رہا ہوں فورن پالیسی کو ہینڈل کر رہی ہے. تو میں مانتا ہوں کہ ایک ڈگری آف سیکریسی ہوتی ہے, لیکن سیکریسی کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوتی. قوم کو بتانا پڑتا ہے. میں کیا کرتا تھا, ڈیفیکلٹ فیصلے تھے تو ان کو ایڈیٹرز کو جا کے بات کرتا تھا, ان کو کانفیڈنس میں لیتا تھا. لیکن قصوئی صاحب یہ کتنا بڑا جرم ہے, میں سے دوبارہ یہی سوال کر رہی ہوں کہ پارلیمان کے پلیٹ فارم کے اوپر کچھ اور کہا جاتا رہا, سٹیٹمنٹس کچھ اور دیے جاتے رہے کہ ہم یہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنے جا رہی, یہ انڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے, اس کا کوئی خد و خال واضح نہیں. یہ چھپایا کیوں گیا پاکستان کی عوام سے؟ فورن آفس کچھ کہتا رہا, فورن منسٹر کچھ کہتے رہے, پارلیمنٹ پہ وزیر دفاع کچھ کہتے رہے, اور آخر میں فیصلہ کچھ اور ہو گیا. جی ہاں, مجھے خوشی ہے کہ آپ صحیح نتیجے پہ پہنچ گئی ہیں, اور امید ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں بھی جائیں گی کہ یہ فیصلے کیوں ہوئے, انہوں نے اس بھونڈے طریقے سے کیے, وہ ایک بات ہے. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں نئی بات نہیں ہے. سول اور ملٹری کا ایک پیج پہ نہ ہونا آپ نے پچھلی عراق وار میں دیکھا تھا, اب کہ میں سمجھتا ہوں ایک پیج پہ ہیں, لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج پہ ملبہ ڈال دیا جائے. یہ فیصلہ حکومت پاکستان کا ہے, حکومت پاکستان نے نہیں بھیجنا تو کیا ہم نے نہیں بھیجنا. یہ جو گیم ہے نا, یہ اچھی گیم نہیں ہے. لیکن سر جنرل راحیل کو تو وہ تو کوئی بچے نہیں تھے نا سر, وہ انکار کر سکتے تھے, وہ کہہ سکتے تھے کہ میں اس کانٹروورشل پوسٹ کے اوپر نہیں جانا چاہتا. کچھ تو ان کو بھی نظر آیا جو کہ وہ چلے گئے. کیا یہ انویسٹمنٹ ہے جو کہ ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ کس قسم کے انویسٹمنٹ ہے؟ نہیں, دیکھیے اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بالکل دو ٹوک جواب دوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بنیادی مقصد جو تھا کہ جنرل رحیل کو پینشن یا تنخواہ بہت بڑی مل رہی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ جس بندے کو اتنی عزت ملی ہو, وہ کیا ہے 3 سال کی ملازمت میں کتنے ڈالر مل جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی GHQ کی سب کی تائید تھی, اور اس کی ایک وجہ ہے, آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے سعودی عرب کے ساتھ, آپ کی ملٹری کوآپریشن ہے گلف کاؤنسلز کے ساتھ, لیکن یہ بتاتے نہیں لوگوں کو. ایران کو کچھ بتاتے ہیں, سعودیوں کو کچھ بتاتے ہیں. پاکستان کا ایک ہی رول ہے, اور وہ رول جو ہے واضح ہے کہ نہ ہم سعودی کے کہنے پہ ایران سے لڑیں گے, نہ ایران کے کہنے پہ سعودی سے لڑیں گے. ہمارے ملک کے لوگوں کی عقیدت ہے دونوں ممالک کے ساتھ, ان کی یہاں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں, بھائی چارہ ہے ہمارے ملک میں, ہم اس کو کسی قیمت میں تباہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو یاد ہے کہ تو چھوٹی بات ہے, امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کر رہا تھا اور ہم امریکہ کے اتحادی تھے, تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈٹ کے مخالفت کی تھی.
इराक पे हमले की जो अमेरिका करने जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल आपको कौम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, आप कौम को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, आपने कंफ्यूजन का शिकार किया है। इसलिए अच्छा मौका दिया तहरीक इंसाफ ने कि जाएं पार्लियामेंट में और लोगों को बताएं कि आपके असली वजूहात क्या हैं। बिल्कुल कसूरी साहब, ये मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसको एक खास मखसूस फिरके के साथ पूरी इंटरनेशनल जो प्रेस है वो लिख रही है कि जी ये फलाना इत्तेहाद है, इससे कितना नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि हमारे मुल्क में तो इतनी बड़ी ये फॉल्ट लाइन है, ये जो फिरका वारियत है, और आपने उसको सही निशानदेही उसकी की। अगर हम इसको मखसूस फिरके के नाम से मंसूब कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्ट लाइन उबल पड़ेगी, बहुत सारे दुश्मन ऑलरेडी घात लगा के बैठे हुए हैं। तो क्यों इस तरह के फैसले हुए हैं आपके ख्याल में? जी देखिए, बात यूं है कि इसमें सियासतदानों का भी रोल है, हुकूमत का और मीडिया का भी रोल है। मीडिया को भी समझना चाहिए कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको गिन के बताता हूं। जी देखिए, मैंने आपको कहा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, मिलिट्री कोऑपरेशन है। ईरान हमारा हमसाया है। ईरान ने, मुझे याद है 65 की जंग में जब शाह ईरान की हुकूमत थी तो हमारी जबरदस्त मदद की थी। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही थी और हमारे जो एसेट्स हैं वो भी वहां जाके पार्क हुए थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि मुल्क कई दफा ऐसी चीजें करते हैं कि अब मसलन आपकी अगर चीन से दोस्ती है तो ये जरूरत नहीं कि आप अपनी अमेरिका से लड़ाई कर लें। हिंदुस्तान जो है रूस से भी कर रहा है और अमेरिका से भी कर रहा है। ईरान जो है वो हिंदुस्तान से भी दोस्ती कर रहा है और शाहबहार में वो अपना जो है इंडिया के लिए वहां एक, और ईरान को भी उसका फायदा है, एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बना रहा है सेंट्रल एशिया जाने का। पाकिस्तान को कोई हक नहीं कि उस पे एतराज करे। खुद सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सर, खुद सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात आइडियल हैं इस वक्त। जी मैं यही कह रहा हूं। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉरेन पॉलिसी चलाएं, बता दें ईरान को क्लियरली कि आपके खिलाफ अगर खुदा ना खास्ता कोई बात हुई हम उसका हिस्सा नहीं। जैसे हम यमन में हमने जवाब दे दिया था। अब देखें, पिछले 40 साल से तबूक में आपके फौजी रहे हैं, आपका शायद एक जमाने में एक वहां ब्रिगेड भी था और कोई 15-20 हजार फौजी भी थे। अगर आप कौम को सब कुछ बताएंगे और अगर ये इतना कह देते, क्योंकि सऊदी अरब के ये मरहूने मिन्नत रहे हैं, मैंने आपको रिपीट, मुझे शर्म आ रही है कहने में, रिपीट किए जा रहा हूं, आप करवाए जा रही हैं, तो बता देते ना कि हम सिर्फ आपकी जो आपके मुल्क की इंटेग्रिटी है उसके लिए आएंगे, किसी मुल्क पे हमला नहीं करेंगे। और ये भी जो इन्होंने इत्तेहाद बनाया है, बड़ा क्लैरिटी के साथ इन्हें कहना पड़ेगा कि इसके क्या बुनियादी मकसद है और ये कहां यूज नहीं होगा। कसूरी साहब, मैं बहुत, आपने बेहतरीन बातें की और मैं इस पे जरूर जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं जो अभी तक गैर वाज़ेह हैं, मुबहम हैं, उनके ऊपर भी जरूर पूछूंगी। मजहर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया। मजहर साहब, ये जो पॉलिटिकल फैसला था, यानी अब तो ये सामने आ गया कि ये पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि उन्होंने एनओसी देनी है, इजाजत देनी है जनरल राहिल को और उनको जाके इत्तेहाद का हिस्सा बनना है। आपको क्या लगता है, पॉलिटिकल रीजंस थी या वो 1.5 बिलियन है जो कि चुपके से हमारे खजाने का हिस्सा बन गया और उसके बाद हम अब तक पूछते रहे कि वो किस वजह से दिए? ये वो कर्ज चुकाया जा रहा है जो कि अदा किया गया था कुछ अर्सा पहले हमें? जी शुक्रिया आसमा। देखिए, खुर्शीद कसूरी साहब की बात में मैं क्या इजाफा करूं, लेकिन बुनियादी तौर पे बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। हम चाहे हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, हम दूसरों के ताबे रहते हैं। हम अपनी कोई आज़ाद गैर जानिबदार खर्जा पॉलिसी ना बनाते हैं। हत्ता कि ये कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो उस वक्त भी या अमेरिकन आ जाते हैं या सऊदीज आ जाते हैं और वो हमें बेल आउट करते हैं। ये बदकिस्मती रही है इस मायदे में। देखिए, सब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इवन पार्लियामेंट को इसके अगराज व मकासद का नहीं पता, बिल्कुल, कि ये पूरी जो इत्तेहादी फौज है इसके अगराज व मकासद क्या हैं, ये पार्लियामेंट को ब्रीफ होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि खुद जो रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ है उनको अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए कि ये दरख्वास्त कब आई थी, किस फॉर्म में आई थी, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन, क्योंकि वो एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं, बहुत पॉपुलर जनरल रहे हैं, उनको अपनी पोजीशन भी वाज़ेह करनी चाहिए। हो सकता है कि इसके अगराज़ व मकासद बहुत अच्छे हों, लेकिन जो सीक्रेसी है इसके अंदर वो हमेशा से डाउट्स क्रिएट करती है। वो डाउट्स दूर होने चाहिए और शायद इसी वजह से
جو گورنمنٹ کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ آپ پارلیمنٹ میں کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں, باہر کوئی اور فیصلہ کر لیتے ہیں. یا تو آپ پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہیں کرتے, اگر فرض کریں بعد میں یہ زور دیا گیا کہ جی ان کو دیا جائے, تب بھی وزیر دفاع کو یا وزیر اعظم کو آ کے پالیسی بیان کرنا چاہیے تھا کہ جی سعودیز ریکویسٹ کر رہے ہیں, اس کے یہ اغراض و مقاصد ہیں, یہ اتحاد کسی کے خلاف نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو سیکرٹ رکھی جاتی ہیں اس سے ہمیشہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, اور خورشید قصوری صاحب کو یقیناً یاد ہوگا, فلسطین آج تک کیوں ناراض ہیں ہم سے. آپ کو پتہ ہے کہ 70s میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اس پورے ریجن میں. یہ وہی کیا تھا نا کہ مطلب اٹیک کیا تھا, بالکل بڑا ہی یہ سینسٹیو ایشو بھی ہے اور سینسٹیو معاملات بھی ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کی فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد جنرل اعجاز اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور بریک کے بعد قصوری صاحب سے یہ سوال پرٹیننٹ کوسچن ہے کہ یہ جو خد و خال ہوں گے یہ کون واضح کرے گا, کس طرح واضح ہوں گے, اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ آپ کا ٹویٹر پہ, فیس بک پہ ہمیں بہت فیڈ بیک مل رہا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے سوال بھی ہم شامل کریں, اس لیے آپ بھی حصہ رہیے ہمارے پروگرام کا. جنرل صاحب, اب آپ نے قصوری صاحب کی بات سنی, آپ نے مظہر صاحب کی بات سنی. یہ فیصلہ جنرل راحیل نے کیوں کیا, کیا ضرورت ایسی پیش آئی تھی؟ اور پھر آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی کرائے کی فوج نہیں ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ 3 شرطیں ہیں, اگر وہ پوری ہو گئی تو وہ جائیں گے. وہ شرطیں تو سرے سے وجود رکھتی ہی نہیں تھی, وہ تو ولنگ تھے جانے کے لیے. سر نہیں, دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف کا یہ ڈیسیجن نہیں ہے, یہ ڈیسیجن از بٹوین دا 2 گورنمنٹس, گورنمنٹ آف سعودی عربیہ اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان ہے. ریکویسٹ جنرل راحیل شریف نے اس وقت تک اپنی ریکویسٹ کسی کو بھی نہیں بھیجی. He has not requested for this employment to the government of Saudi Arabia کو. Kingdom of Saudi Arabia has requested in writing حکومت پاکستان کو کہ ہمیں سروسز ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کی چاہیے ٹو لیڈ دس کولیشن. لیکن ان کی مرضی سے ہوا ہوگا نہیں, انہوں نے دیکھیں, میں بتاؤں, ان کی ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرسنلی ان سے کہا تھا جب انہوں نے وردی پہنی ہوئی تھی اور ایک فیصلہ لیا گیا تھا ایز اے نیشن, پارلیمنٹ نے لیا, آرمی نے یہی ریکمنڈیشن دی کہ ہم یمن میں آرمی نہیں بھیجیں گے بیکاز پاکستان آرمی از ناٹ مرسنریز. ہم کسی تیسرے ملک کے لیے جنگ نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. پاکستان آرمی نہیں لڑے گی کسی کی جنگ کسی تیسرے ملک کے خلاف. لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ ایک 1982 سے ایک ہمارا معاہدہ ہے جس کے تحت ٹو پروٹیکٹ دا سوورینٹی آف سعودی گورنمنٹ within the boundaries of سعودی عربیہ, ان کی انٹرنل تھریٹ کو اور حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہم نے پہلے ایک ڈویژن آرمی بھیجی تھی اور وہ وہاں 6 سال رہی سعودی عربیہ میں. اس میں سرونگ جنرل جو وردی میں تھے وہ وہاں پہ رہے. ابھی تو ہم ریٹائرڈ جنرل کی بات کر رہے ہیں نا. سرونگ جنرلز ان یونیفارم اینڈ نمبر آف بریگیڈیئرز, اور پورا ایک ڈویژن ہمارا سعودی عربیہ میں 6 سال رہا. ارینجمنٹ کچھ اور تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جب ابھی 3-4 مہینے ہوئے ریٹائر ہوئے آرمی چیف کو, سر ایک سیکنڈ سر, کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر ریاست کا آرمی چیف جو ہے وہ ڈیورنگ ہز ٹینیور وہ نیگوشیٹ کر رہا تھا اپنی ملازمت کے لیے. ناٹ ایٹ آل, انہوں نے نہیں کی نیگوشیٹ. میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جنرل راحیل شریف ہیز ناٹ نیگوشیٹڈ, اٹ از دا گورنمنٹ آف پاکستان. جنرل راحیل شریف نے اس وقت جب ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں, کیونکہ وہ ریفیوز کر دیتے کہ میں کیوں آپ کے لیے, میں نے عزت کمائی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی. This is his personal choice. He can do it. He can do it even today اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو. لیکن بات یہ ہوئی تھی, ان سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا اس کا فیصلہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد کروں گا. اور پرائم منسٹر نے انہیں جن لفظوں میں کہا, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایک دفعہ سعودی عربیہ کو نو کر چکے ہیں, ہمارے بہت اسٹریٹجک اور پرانے ریلیشن ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ سے, ایک ملٹری اسسٹنس کا معاہدہ ہے سعودی عربیہ سے,
تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد نو نہ کریں. انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ ریٹائرمنٹ کے بعد کروں گا. ان پرنسپل آئی ہیو نو آبجیکشن. اچھا یہ میں جن صاحب یہ بالکل آپ نے واضح بتا دیا کہ یہ نہیں تھا, لیکن قصوری صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملازمت کے ہوتے ہوئے دوسری ملازمت کے لیے اپروچ کرنا, اس کے لیے بات چیت کرنا, اس کے لیے نیگوشیٹ کرنا جو کہ ہوا ہے یہ کتنا جائز ہے سر, اور کس قانون کے تحت یہ ہوا ہے؟ نہیں, اگر یہ ہوا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں تو بہت غلط ہے, لیکن میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف نے یہ نہیں کیا ہوگا. جو ان کا کیریکٹر قوم کے سامنے آیا ہے, جو بندہ اپنی زندگی ہتھیلی پہ رکھ کے اس نے آپریشنز کی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں یہ ہوا ہے, آپ ایک اسمپشن کر رہی ہیں. ہوا تو بہت ہی غلط کیا. آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جنرل راحیل شریف جب آرمی چیف تھے تو سعودیوں سے نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ مجھے نہیں 4 نہیں تو $5,000 دو, یہ میں ماننے کو نہیں تیار. جو ہوا ہے, وزیر اعظم پاکستان شامل تھے, ایک ایکسرسائز ہوئی تھی, پتہ نہیں ناردن کیا تھی وہ, وہاں یہ بھی گئے تھے اور پاکستان کے پرائم منسٹر بھی گئے تھے, وہ یہ دونوں گئے تھے وہاں, اور شاید جنرل صاحب کو اس ایکسرسائز کا نام بھی یاد ہوگا. تو وہاں یہ بات ہوئی, اور اس کے بعد سر اس وقت وہ یونیفارم میں تھے جب وہ بات ہوئی تھی. اچھا چلیں میں اس کو سکپ کر دیتی ہوں اس سوال کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا, لیکن یہ خبریں آتی رہیں اور یہ خبریں اس کی کوئی تردید نہیں. جی سر, اس کی کوئی تردید نہیں ہوئی. اس انٹرنیشنل پیپرز کے اندر یہ خبریں آتی رہیں کہ یہ آفر موجود ہے, یہ خبر, اور پھر فوری طور پہ ایک جہاز آیا لاہور میں جو اطلاعات ہے جو اخباروں میں آیا اگین, اور وہ لے کے ان کو عمرے کے لیے گیا. آخر اتنا اسپیشل ریسیپشن تھا, ابھی ایک ہیوج پیکج کی بات ہو رہی ہے. جی آپ نے صحیح کہا کہ یہ سب باتیں آئی تھیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ جب وہ یونیفارم میں تھے تو نیگوشیٹ کر رہے تھے اس عہدے کے لیے. میں مان نہیں سکتا کہ جب بندہ اس پوزیشن میں ہو وہ کسی اور عہدے کے لیے نیگوشیٹ کرے گا. میں ماننے کو نہیں تیار, جو کہ میں ان کو جانتا ہی نہیں جنرل راحیل شریف کو. جنرل راحیل ان ون وے, جی انہوں نے ان سروس نیگوشیٹ نہ ٹرمز آف ریفرنس کیے ہیں, نہ انہوں نے سیلری نیگوشیٹ کی ہے, نہ انہوں نے یہ کہا. انہوں نے صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہا تھا کہ دس آئی ول کنسیڈر آن ریٹائرمنٹ اینڈ I have no objection, but I will take a decision. کسی اور کے ان کے بہاف پہ نہیں, اپنے بہاف کے اوپر نیگوشیٹ کر رہے تھے سعودی کنگ کے ساتھ. بالکل, پرائم منسٹر اینڈ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ اینڈ کنگ سلمان خود نیگوشیٹ کر رہے تھے کہ آپ ان کی سروسز ہمیں دیں, جس پہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ I will decide on retirement. اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہی وہ ریٹائر ہوئے ان کو جہاز آیا, لے کے گیا, انہوں نے وہاں گئے, بات کی, اور اب بھی ایگریمنٹ از بٹوین دا ٹو گورنمنٹس اینڈ ناٹ بٹوین راحیل شریف اینڈ دیم. ان کا کانٹریکٹ آف سروس بعد میں سائن ہوگا. لیکن میں ایک بات, لیٹس بی ویری فیئر بیکاز پوری قوم اس بات کو سن رہی ہے. پریزیڈنٹ چیف انہوں نے ایمبیسڈر آف ایران کو بلایا ہے, ان سے بات ہوئی ہے, ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ بات ہے, اور جنرل راحیل شریف کو گورنمنٹ نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیا ہے, اینڈ ہی از لائکلی ٹو ایکسیپٹ دی کمانڈ رول آف دس کولیشن فورس. اچھا یہ بات ہوئی ہے سعودی سفیر اور آرمی چیف کی. ویری فیئر. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر, اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے اس کولیشن کا حصہ بنا اور ٹروپس دیے تو those troops will not be used against offensive operations across the border of Saudi Arabia. کسی مسلمان ملک کوئی بھی ہو, یہ ہمارے موجودہ آرمی چیف نے کہ یہ نہیں جائیں گے. اچھا اس پہ وہ مطمئن ہیں. انہوں نے کہا جی اگر یہ بات ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر ان سے یہ بات بھی ہوئی کہ جس طرح آپ ایز اے سوورن اسٹیٹ انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر کے, جو ہمارا ازلی دشمن ہے, آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر کے چاہ بہار کی ڈیولپمنٹ آپ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. ہم نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا بیکاز آئی نو کہ آپ اس کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کریں گے. ویری امپورٹنٹ. اسی طرح ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ہماری فورس آپ کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی. مظہر صاحب یہ جو بات ہوئی ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور یہ باتیں حکومت کو حکومت سے کرنی چاہیے تھی, لیکن جو کنفیوژن کریٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن خود آرمی چیف کو دینا پڑی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ کون سی ڈیل میں کہاں حکومت اپنا فائدہ دیکھ رہی تھی اور اس کا حصہ جنرل راحیل بن گئے. بریک کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे जो मुमकिना इत्तेहाद है इस्लामी सऊदी इत्तेहाद अफवाज के हवाले से, उसके ऊपर जो सारे सवालात जो हैं ये मीडिया के अंदर हो रहे हैं, ये अखबारात में आ रहे हैं। मज़हर साहब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये कोई डील का हिस्सा था, जब एक्सटेंशन हो रही थी या खबरें अफवाहें आ रही थी कि एक्सटेंशन होनी है, तो उसके जवाब में ये कोई डील होगी जिसके ऊपर बात हो रही है, और ये बात हो रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये हम सवाल ये उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं? नहीं, देखिए आसमा, मेरा ख्याल है जिस तरह मीडिया के हवाला से बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला होते स्टेट टू स्टेट, और इस तरह के ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिसके रिपरकशंस आप इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी आ सकते हैं। जी मज़हर साहब चाहिए अगर गवर्नमेंट एक जी 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 हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। देखिए, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए इस मामले पे, और उस मुआहदे के अगराज़ व मकासद जो है वो वाज़े करने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब हों या वज़ीर आज़म हों, उन्हें आके ये बात बतानी चाहिए, और जनरल राहील शरीफ की तरफ से भी कोई वज़ाहती बयान आ जाए तो और ज़्यादा चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता, जिस तरह जनरल एजाज साहब कह रहे थे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी ऐसे इत्तेहाद में इस तरह जाएगी जिसके मकासद किसी के खिलाफ जंग करने हों, और हमें उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए, उसको डिबेट का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो हमारे लीडर्स हैं बदकिस्मती से, वो जब हुकूमत में आते हैं और हुकूमत से जाते हैं तो वो एग्जाइल में कहाँ रहना है उसका वो पहले से बंदोबस्त करते हैं। बिल्कुल, अब तो लंदन में हुआ है। चीजें हैं ये जो चीजें हैं ये हमें मेरे पे वो करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा मीडिया को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा इस डिबेट पे करना चाहिए। दुरुस्त बात है। और आज जनरल जंजुआ ने जो बात की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, उनको बेहतर होता कि वो वाजे करते कि मुआहिदा क्या है, कब ऑफर आई, किस तरह ऑफर आई है, और उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या पोजीशन ली है। इसलिए कि फौज को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं, इसमें वो उस तरीके से अगर फौज को डिफेम करने की बात है तो वो अव्वल होगी नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट डिस्क्रेडिट हो जाएगी। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करनी चाहिए। लेकिन कसोई साहब, जो आपने कहा कि गवर्नमेंट ने तो अपनी पोजीशन वाजे नहीं की है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये तो गवर्नमेंट बात कर रही थी उनके साथ और उन्होंने उनको कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई जिसके बाद जनरल राहील ने कहा कि ठीक है मैं इस पे सोचूंगा। आप जो खदोखाल, यानी 4-5 सवाल हैं कि ये जो फोर्स है ये कहाँ पे, इसकी जो रिक्रूटमेंट क्या होगी, इसकी कहाँ पे इसको बनाया जाएगा, जैसे कि जनरल साहब बता रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले महीने वजीर दिफा जाएंगे इन सारे ममालिक के वजीर दिफा से बात करने के लिए, उसके अंदर कितना पार्लियामान का हिस्सा होना चाहिए इस डिबेट के ऊपर बात करते हुए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो जनरल साहब की बात नहीं सुनी थी, और मैंने आपको पहले वही कहा जो बयान ही जो बाद में उन्होंने आके कहा। मेरा एक तजुर्बा था, मैं मानने को ही नहीं तैयार था कि इसमें गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कुछ भी चीज़ हो रही है। ये गवर्नमेंट की अपनी ख्वाहिश थी जिस पे हो रही है। अगली बात यह हो जाता है मुल्कों की कमजोरियाँ, ये कॉम्प्रोमाइज़ सारे मुल्क करते हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी प्रिंसिपल्ड नहीं होती जैसे अभी इन्होंने कहा, और मैंने पहले कहा था कि शाहबहार में मैं 100% सर्टन हूँ कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल शाहबहार में हिंदुस्तान से एक साथ मिल के एक अल्टरनेट रूट बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान को भी लिंक करने की कोशिश की जा रही है, जिसका हमको दो तरफ से नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं 100% सर्टन हूँ कि ईरान किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके पाकिस्तान को डायरेक्ट जद में आए। और इसी तरह हमें ईरान को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। यमन फौज जाएगी ये क्लियर करना चाहिए, अगर ये गई तो पाकिस्तान फौज नहीं जाएगी। अव्वल तो मैं ये समझता हूँ इस फौज ही को क्लियर करना चाहिए जिसकी अभी कुछ पता ही नहीं, इसका कुछ हमें पता ही नहीं, इसकी खदोखाल क्या है कि जनाब ये इस काम के लिए नहीं है कि दूसरे मुसलमान ममालिक के ऊपर ये हमले करेगी। अगर मकसद ट्रेनिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। अच्छा, एक चीज जिक्र नहीं हुआ, मैं आपके सामने उसका जिक्र करना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक मकसद ये भी हो सकता है
کہ آہستہ آہستہ امریکہ اس علاقے سے پل آؤٹ کر رہا ہے، اور جیسے پل آؤٹ کر رہا ہے ابھی تک سعودی عرب کی پچھلے 70-80 سال سے جب تک پریزیڈنٹ روزولٹ اور شاہ ابن سعود کی اگریمنٹ نہیں ہوئی تھی، وہ یہی تھا کہ امریکہ انڈر رائٹ کرے گا سعودی کنگڈم کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس چیز کا اعلان نہیں کیا جا رہا، ایک یہ بھی اس کے پیچھے فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سعودیز یہ سمجھتے ہوں کہ اب امریکہ کی امبریلا وڈرا ہو رہی ہے، تو ہمیں مسلمان ملکوں کا کوئی اتحاد بنانا چاہیے کہ ہماری جو انٹیگریٹی ہے اس پہ آنچ نہ آئے، کیونکہ بہرحال سعودی عربیہ میں بھی آپ کو پتہ ہے کانٹرڈکشنز ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ لوگ اوور لک کر رہے ہیں کہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو کہ پاکستان نے، یہ تو کہتے ہیں نا 1982 ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا، اور جب یمن کا کرائسس آیا ہے بہتر ہوتا کہ گورنمنٹ کھل کے بات کرتی، یہ گول مول باتیں نہ کرتی، کہہ دیتی کہ جی اگر آپ کی انٹیگریٹی میں آئے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یمن کے حملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر یہ اتنا کلیئر کہہ دیتے تو کچھ بھی یہ کنفیوژن نہ ہوتا۔ کنفیوژن اس لیے آیا ہے کہ یہ ہر بندے کو پتہ نہیں کیا نیند کی گولی سلا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کو چاہیے پارلیمنٹ کو، قوم کو بالکل ایک ملک ہے، اس کی پارلیمان ہے، اس کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ جنرل صاحب، اس کی جو ٹی او آرز ہیں وہ آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اب ظاہر ہے کچھ بھی جو ہے وہ سامنے نہیں ہے، آن دا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن وہ ٹی او آرز کیا ہو سکتی ہیں اس فوج کے؟ ظاہر ہے 3 ملک تو اس کے اندر نہیں ہے، نہ عراق ہے، نہ اس کے اندر سیریا ہے، نہ ایران ہے۔ بالکل، یہ 3 کنٹریز ابھی تک نہیں ہیں، اینڈ دیر آر مینی مور، کیونکہ ابھی تک 39 کنٹریز ہیں اور مسلم کنٹریز میرے خیال میں 56 ہیں ان ٹوٹل۔ جی، اگر ان 56 میں سے ابھی تک 39 شامل ہوئی ہیں تو لیٹس سے کہ 39 کے علاوہ جتنی ہیں وہ سب شامل نہیں ہیں۔ اس کا جہاں تک میرا علم ہے اس کولیشن میں کوئی لائن ڈرا نہیں کی گئی کہ باقی کنٹریز شامل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آن وٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ شامل ہوں گی، اور دوسرا اس کی چونکہ ابھی تک کمپوزیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، ابھی پہلی دفعہ مئی میں منسٹرز آف ڈیفنس آف دس کولیشن فورس 39 کنٹریز کے ملیں گے ریاض میں، وہ بیٹھ کے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہم کتنی فوج دے سکتے ہیں، پھر اس کا ایئر کمپوننٹ کیا ہوگا، لینڈ فورسز کیا ہوں گی، کیا اس میں نیول کمپوننٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ یہ طے کرنے کے بعد پھر اس کی امپلائمنٹ کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ امپلائمنٹ پروبیبلٹیز اینڈ پاسبلٹیز کیا ہیں۔ کیا یہ پاکستان کو تو انہوں نے ابھی تک 3 چیزیں کہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ ایکسپیرینس شیئرنگ جو ہے ان فورسز کی، اور جنرل راحیل شریف اپنا کمانڈ ایکسپیرینس یوز کرتے ہوئے ان کو کریں گے، اور پاکستان ٹریننگ اسسٹنس پاکستان ملٹری اکیڈمی سے لے کے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس، اسٹاف کالج اور کاؤنٹر ٹیررزم اسکول میں اس فورسز کے آفسرز اور ان کی ٹریننگ بھی کروائے گا۔ اچھا سر، تو یہ تو ہوگا، یہ تو یعنی طے ہو گیا یہ لیکن ابھی جو بات قصوری صاحب نے کی یا جو ہم سب کا کنسرن ہے، اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کی وضاحت کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ اگر پاکستان نے اپنے ٹروپس بھیجے اور اس کولیشن کا حصہ بنے تو کیا وہ کسی بھی اور ملک میں حملہ آور ہونے والی فوج کا حصہ بنیں گے، یا اس کا وہ آبجیکٹیو ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ پارلیمان ایگزیکٹلی، جو کہ بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو سو مچ قصوری صاحب، بہت شکریہ مظہر صاحب۔ یہ وہ سارے سوال ہیں جو کہ ایز این انڈیویجول پاکستانی، ہر پاکستانی کے سوال ہیں، اور پاکستان وہ ملک نہیں جہاں پہ کوئی بادشاہت ہے، یہاں ایک پارلیمان ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ سوال اٹھایا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور پیپلز پارٹی اس پہ اٹھاتی ہے نہیں، ابھی تک ان کا کوئی سٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے نہیں آیا، لیکن اس کی جواب دہی حکومت کو پارلیمان کے اندر کرنا ہوگی۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لے سکتے ہیں۔ ایسا ہوگا یا نہیں، فیصلہ آپ کا۔